بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل قدر قابل عزت میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ارد گرد روز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ارد گرد کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک امر حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہاں ایک تو گھر والوں کا فوت ہو جاتا ہے، ان کے گھر میت ہو جاتی ہے، اور دوسرا ان پر بوجھ پڑ جاتا ہے کہ مہمانوں نے آنا ہے، انہیں کھانا کھلایا جائے جی، یعنی کہ ان کے لیے بہت مشکل بن جاتی ہے کہ جن کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، اس لیے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ یعنی کہ حضور نے ان کے گھر والوں کے لیے، ورثاء کے لیے دوسرے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ ان پر بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ اور دوسرا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی کے ہاں فوتگی کی خبر پہنچتی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے، ان کے لیے دعا فرماتے، اور پھر ساتھ ہی ان گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے حکم فرماتے کہ ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں حضور اپنے دوسرے اصحاب جو قرب و جوار والے ہوتے ان کی ڈیوٹی لگاتے کہ آپ نے میت کے جو ورثاء ہیں، میت کے جو گھر والے ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے کھانے کا انتظام جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں نے کرنا ہے، نہ کہ سارے ان پہ جا کر بوجھ بن جائیں۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا یہ معمول اور طریقہ تھا کہ جہاں فوتگی ہو جاتی ہم وہاں سے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور وہاں سے کھانا کھانا جو ہے ہم ایسے ہی سمجھتے جیسے ہم میت پر نوحہ کر رہے ہیں، میت پر ماتم کر رہے ہیں، ہم اس سے تعبیر کرتے وہاں سے کھانا کھانے کو، ہم وہاں سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے میت والے گھر میں ان کے جو ورثاء ہیں ان پر بوجھ نہیں بننا ہے، بلکہ ان کے لیے ہم نے کھانے کا اہتمام و انتظام کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ میت والے جو ہیں ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوسروں کو جمع کریں اور جمع کر کے ان کو کھانا کھلائیں۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ سوئم تک جو ہے وہ ان کے عزیز و اقارب جو ہیں انہوں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام و اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایسی بدعات ہیں، ایسی رسومات ہیں جو خلاف شریعت ہیں کہ ان کے میت والے گھر میں بیٹھے رہنا، وہاں جا کر کھانے کھانا، ایسا اہتمام انتظام کرنا، بلکہ ان سے قسم قسم کے مطالبے کرنا، ان چیزوں کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی ان کا خیر خواہ ہے تو اسے یہ حکم ہے کہ وہ خود ان کے لیے انتظام و اہتمام کرے۔
تو دوستو عزیزو، اس لیے میں نے اس حوالے سے گفتگو کر دی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔